رنگ تو کالا تھا لیکن سونا دل تھا بلال حبشی کا۔ ابو لہب کا چہرہ تو چمکتا تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا، انگارے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، لیکن اس کا دل کالا تھا۔ تو وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں دیکھا جاتا ہے قلب سلیم کے ساتھ کون آیا۔ دل کی ستھرائی، دل کی عفت، دل کی پاکیزگی۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھن ورکے پھاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو اصل تو یہ صاف ہونا چاہیے، یہ ستھرا ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، کثرت کے ساتھ ایک دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے، تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے اللہ میرا دل سلامت رہے، دین پر قائم رہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہوتے سے دیکھا۔ بڑی حیرت ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور دو کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا رہتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو، انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہیں ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہیں، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہیں، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان